الحمد للہ لأہلہ والصلاة لأہلها اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا ایک عجیب واقعہ سناؤں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا مشہور واقعہ ہے، جس سے آپ کی حاضر جوابی اور اعلیٰ ذہانت کا علم ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کی جانب سے ایک مناظرے میں مسلمانوں کو لاجواب کرنے کے لیے علماء سے چند عقلی سوالات پوچھے گئے، اور بعض اصحاب تاریخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ شاہ روم کے جانب سے آنے والے قاصد نے مسلمانوں کے مجمع عام میں یہ سوال پوچھے تھے۔ بہرحال جب یہ سوالات پوچھے گئے تو لوگ جو ہے وہ حیران و متفکر تھے، مسلمان جو ہے وہ حیران تھے کہ ان سوالات کا کیا جوابات دیے جائے۔ عیسائی خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم بہت سے اہل ایمان کو ایمان سے پھسلا دیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ابھی بچے تھے، والد سے اجازت چاہی کہ میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو والد صاحب نے پہلے تو منع کیا کہ نہیں، آپ بچے ہیں، آپ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے، لیکن والد صاحب نے ان کے اصرار کے پیش نظر ان کو اجازت دے دی۔ تو منادی ہو گئی، آواز ہو گئی کہ فلاں بچہ ان سوالات کے جوابات دے گا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور عیسائی مناظر سے کہا کہ سوال کرنے والا شاگرد کے مثل ہوتا ہے، لہٰذا آپ ممبر سے نیچے آ کر سوال کریں۔ وہ نیچے آیا تو امام صاحب بحیثیت استاذ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اب سوال کیجیے۔ تو عیسائی مناظر نے سب سے پہلے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ امام صاحب نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ 1 2 3 گنتی شمار کر کے بتائے کہ 1 سے پہلے کون سا عدد ہے۔ عیسائی مناظر نے جواب دیا کہ 1 سے پہلے تو کوئی عدد نہیں آتا۔ اچھا، تو امام صاحب نے پھر فرمایا تو یہ سوال جو ہے وہ حل ہو گیا کہ جب اعداد و شمار میں واحدی مجازی سے پہلے کوئی چیز متحقق نہیں ہو سکتی تو واحد حقیقی سے پہلے کوئی شے جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جب واحد مجازی سے پہلے کوئی چیز نہیں آ سکتی تو واحد حقیقی سے پہلے کوئی چیز جو ہے وہ کیسے آ سکتی ہے؟ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ابتدا اور انتہا سے پاک ہے۔ عیسائی مناظر پھر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے؟ امام صاحب جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دربار میں جب مشعل یا شمع روشن کی جاتی ہے تو اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ عیسائی مناظر نے جواب دیا کہ مشعل اور شمع کا منہ تو چاروں طرف برابر ہوتا ہے، ہر طرف جو ہے اس کا رخ ہوتا ہے۔ تو امام صاحب نے پھر فرمایا تو اس بات کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ جب نوری مجازی کے لیے کوئی رخ متعین نہیں تو اللہ تعالیٰ نور حقیقی کسی جہت کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ عیسائی مناظر پھر اگلا سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جگہ جو ہے وہ ہوتی ہے، جہاں وہ چیز موجود ہوتی ہے، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، فرمایا کہ چلو دودھ منگواتے ہیں، اور دودھ منگوا کے پھر امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلے تو یہ بتاؤ کہ اس دودھ میں مکھن موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر مکھن موجود ہے تو کہاں ہے؟ عیسائی مناظر نے کہا ہاں میں مانتا ہوں کہ دودھ میں مکھن ہوتا ہے، اور مکھن جو ہے وہ دودھ کی ہر قطرے میں موجود ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ خالق ارض و سما، وہ زمین و آسمان کا خالق، وہ بھی ہر جگہ اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ پھر عیسائی مناظر آخری سوال پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے تو بہت سارے کام ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اس نے تجھ کافر کو ممبر سے اتارا اور مجھے اس پر بٹھایا، تجھے پست کیا اور مجھے بلند کر ڈالا، یوں لوگوں کے ہجوم میں وہ شخص لاجواب اور مبہوت ہو گیا اور ہکا بکا رہ گیا۔ نیز ہر خاص و عام نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے استفادہ کیا اور ان کی قدر پہچانی۔ تو محترم دوستوں، اس طرح کے اور دلچسپ معلومات اور واقعات جو ہے میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ فی الحال میں آپ دوستوں سے